السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی پاکستان اور نیوز بلیٹن کے ساتھ میں محمد وقار حسین۔ بلیٹن کے آغاز میں بات کریں گے چیئرمین پی ٹی آئی کی، جہاں پہ توہین الیکشن کمیشن میں فرد جرم عائد کرنے کے لیے چیئرمین پی ٹی آئی کے پروڈکشن آرڈر جاری۔ سابق وزیر اعظم کے توہین الیکشن کمیشن کیس میں فرد جرم عائد کرنے کے لیے پروڈکشن جاری ہوئے۔ الیکشن کمیشن نے چیئرمین پی ٹی آئی کو 24 اکتوبر صبح 10 بجے پیش کرنے کی ہدایت کی۔ آئی جی پنجاب اور اسلام آباد کو پیشی کے موقع پر فول پروف سیکورٹی کا حکم دیا گیا۔ دوسری جانب توہین الیکشن کمیشن کیس میں سابق وزیر اطلاعات فواد چودھری کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کرتے ہوئے انہیں 50,000 روپے کے 2 مچلکے جمع کرانے کی ہدایت کی گئی۔ اب بلیٹن میں آپ کو خبر دیں گے، قائد مسلم لیگ نون نواز شریف کی وطن واپسی کی۔ نواز شریف دبئی پہنچ گئے، کل اسلام آباد پہنچیں گے۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف سعودی عرب سے دبئی پہنچ گئے، وہ کل ہفتے کو اسلام آباد کے لیے روانہ ہوں گے۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف گزشتہ شب 5 افراد کے ہمراہ جدہ سے دبئی پہنچے۔ نواز شریف کو دبئی ایئرپورٹ پر حکام کی طرف سے خصوصی پروٹوکول دیا گیا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف دبئی میں اسحاق ڈار کے بیٹے علی ڈار کے گھر پر قیام کریں گے۔ نواز شریف دبئی میں 2 روز قیام کریں گے۔ کل بروز ہفتہ 21 اکتوبر کو خصوصی طیارے کے ذریعے وطن واپس روانہ ہوں گے۔ نواز شریف 21 اکتوبر کو اسلام آباد پہنچیں گے، جہاں وہ قانونی امور پر مشاورت کے بعد لاہور روانہ ہوں گے۔ اب بلیٹن میں آپ کو ایک اور خبر دیں گے، جہاں پہ مہنگائی کے ستائے عوام پر ایک اور بجلی بم گرانے کی تیاریاں۔ بجلی مزید 55 پیسے فی یونٹ مہنگی ہونے کا امکان۔ نیپرا میں ماہانہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں اضافے کی درخواست دائر کر دی گئی۔ سرکاری ڈسکوز کے لیے اضافے کی درخواست سی پی پی اے کی جانب سے دائر کی گئی۔ نیپرا اتھارٹی کی درخواست پر 1 نومبر کو سماعت کرے گی۔ منظوری کے بعد صارفین پر ایک ماہ کے لیے 8 ارب 37 کروڑ کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ ستمبر میں 12 ارب 92 کروڑ یونٹ بجلی کی فروخت ہوئی۔ اس خبر دیں گے صادقہ آباد سے، جہاں پہ نوائی علاقے پاروں میں مکان کے تنازع پر بااثر ملزمان نے 17 سالہ نوجوان پر پٹرول چھڑک کر آگ لگا دی۔ پولیس کے مطابق ملزمان مکان گرا رہے تھے، مقتول آصف نے منع کیا تو ملزمان طیش میں آ گئے اور نوجوان پر پٹرول چھڑک کر آگ لگا دی، جس سے 17 سالہ نوجوان آصف جھلس گیا۔ آصف کو زخمی حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ صدر پولیس نے واقعے کا مقدمہ درج کر کے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ اب بلیٹن میں رخ کرتے ہیں سانگڑ کا، جہاں پہ بجلی چوروں کے خلاف ایسکو کی جانب سے کارروائیاں جاری۔ ایس ڈی او سب ڈویژن اے ڈی چانڈیو کی سربراہی میں بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ حکومت کی ہدایت پر نہندگان کے خلاف ریکوری مہم روزانہ کی بنیاد پر جاری۔ بجلی چوروں کے خلاف مقدمات کا اندراج اور جرمانے کیے۔ اس موقع پر ایس ڈی او اے ڈی چانڈیو کا کہنا تھا کہ بجلی چوری قومی جرم ہے، ایسے عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ اب بلیٹن میں خبر دیں گے صادقہ آباد سے، جہاں پہ جماعت اسلامی سنجر پور کے زیر اہتمام فلسطین کی غیور مظلوم عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی، جس کی قیادت نائب امیر جماعت اسلامی سنجر پور رضوان حبیب نے کی۔ ریلی میں جماعت اسلامی سمیت مختلف سیاسی و سماجی شخصیات نے بھرپور شرکت کی۔ شرکا نے اس موقع پر حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا کہ فلسطین کی عوام سے مسلم امہ اور پاکستان کو عملی طور پر ساتھ دینا چاہیے، تاکہ فلسطینی بھائیوں کو اسرائیل کے غاصبانہ قبضے سے نجات دلائی جا سکے۔ اب بلیٹن میں خبر دیں گے چک جمرہ سے، جہاں پہ اساتذہ کا پینشن روز میں ترامیم اور سکولز کی نجکاری کے خلاف احتجاج جاری۔ گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول اور بوائز اسکول چک جمرہ کے ٹیچرز نے احتجاجاً طالبات کو چھٹی دے دی، تدریسی عمل کا بائیکاٹ کر دیا۔ گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول چک جمرہ میں 4000 کے قریب طالبات زیر تعلیم ہیں۔ چک جمرہ ٹیچرز سے اظہار یکجہتی کے لیے سابقہ ایم این اے طارق محمود باجوہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ احتجاج میں شرکت کی۔ چک جمرہ اساتذہ نے مین روڈ پر احتجاجی دھرنا دے دیا۔ ٹیچرز کا کہنا ہے کہ وہ اپنے مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھیں گے۔ اب بلیٹن میں خبر دیں گے سمندری سے، جہاں پہ تھانہ ترخانی کے علاقے میں بچی کے ساتھ زیادتی کا معاملہ۔ سٹی پولیس آفیسر کیپٹن ریٹائرڈ محمد علی ضیاء کا واقعے کا نوٹس۔ ایس پی صدر ڈویژن شمس الحق دورانی سے واقعہ کی رپورٹ طلب کر لی اور ملزم کو فوری گرفتار کرنے کا حکم دے دیا۔ ایس پی صدر ڈویژن شمس الحق دورانی کی سربراہی میں ایس ایچ او ترخانی نے مقدمہ درج کر کے فوری کارروائی کرتے ہوئے 1 گھنٹے کے اندر ملزم ذیشان کو گرفتار کر لیا۔
سٹی پولیس آفیسر کا کہنا ہے کہ مقدمہ کی تفتیش میرٹ پر کی جائے گی اور ملزم کو قانون کے مطابق سزا دلوائی جائے گی۔ اب بلیٹن میں خبر دیں گے تیمر گرہ سے، جہاں پہ تیمر گرہ میں الخدمت فاؤنڈیشن کی ڈیزاسٹر رسپانس سینٹر قائم کر دیا گیا۔ الخدمت فاؤنڈیشن کی مرکزی رہنماؤں کی جانب سے ڈیزاسٹر میں استعمال ہونے کے لیے 50 لاکھ روپے کے جدید آلات و ساز و سامان فراہم کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں لوہردیر سے رحمت اللہ سواتی کی اس رپورٹ میں۔ تیمر گرہ الخدمت فاؤنڈیشن کے دفتر میں ایک پروقار تقریب منعقد کیا گیا اور ڈیزاسٹر رسپانس سینٹر کا فیتہ کاٹ کر افتتاح کیا گیا، جس کے بعد ریسکو 1122 کی جانب سے الخدمت کے 74 رضاکاروں کو تربیت بھی دی گئی۔ اس موقع پر تقریب سے مہمان خصوصی ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر طارق خان، امیر جماعت اسلامی لوہردیر اور الخدمت لوہردیر کے سرپرست اعلیٰ اعزاز الملک ابکاری، الخدمت فاؤنڈیشن کے مرکزی اسسٹنٹ جنرل سیکرٹری فضل محمود، لوہردیر کے صدر حفیظ اللہ خاکسار اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ الخدمت فاؤنڈیشن سیلاب، زلزلہ اور دیگر قدرتی آفات میں کسی رنگ اور نسل اور مذہب کے امتیاز کے بغیر دکھی انسانیت کی خدمت کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نئی ساز و سامان کی فراہمی سے الخدمت فاؤنڈیشن کے رضاکاروں کے استعدادی کار میں اضافہ ہوگا اور قدرتی آفات میں مذکورہ ساز و سامان کام سے ریسکیو سروس میں مدد ملے گی۔ اس سال ہمارا 10,000 والنٹیئرز کو ٹرین کرنے کا ہدف ہے اور اب تک تقریباً 3,500 سے زیادہ والنٹیئرز کو ہم ٹرین کر چکے ہیں تاکہ وہ کسی بھی ڈیزاسٹر کے وقت لوگوں کی زندگی کو بچانے میں ان معاون و مددگار ثابت ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ ملک بھر میں 10,000 رضاکاروں کو تربیت دینا الخدمت فاؤنڈیشن کا ہدف ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ رحمت اللہ سواتی، تیمر گرہ، لوہردیر۔ اب بلیٹن میں آپ کو خبر دیں گے جہاں پہ عام انتخابات میں ٹرن آؤٹ کی شرح بڑھانے کے لیے ووٹر ایجوکیشن کمیٹی کا اہم اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس الیکشن کمشنر لوہردیر محمد اقبال تنولی کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ اجلاس میں عام انتخابات کے دوران ٹرن آؤٹ شرح بڑھانے اور انتخابات میں خواتین کی بھرپور شرکت یقینی بنانے کے لیے اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس کے شرکاء نے اس حوالے سے مختلف تجاویز پیش کی۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشنر لوہردیر محمد اقبال تنولی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شفاف الیکشن کا انعقاد ہماری ذمہ داری ہے۔ اب بلیٹن میں رخ کرتے ہیں سمندری کا، جہاں پہ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے طلبہ سڑکوں پر نکل آئے۔ طلبہ کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ طلبہ نے اسرائیل کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ مظاہرین نے فلسطینی پرچم اٹھا رکھے تھے۔ مظاہرین کی اسرائیل کے خلاف شدید نعرے بازی۔ طلبہ نے اسرائیلی پرچم پر جوتے برسائے اور پرچم کو نظر آتش کر دیا۔ اب بلیٹن میں خبر دیں گے فیصل آباد سے، جہاں پہ قائد مسلم لیگ نون نواز شریف کے استقبال کے لیے علماء اور مشائخ کا ایک اہم اجلاس منعقد ہوا۔ علماء مشائخ ونگ پاکستان مسلم لیگ نون حافظ عمر فاروق ارشد نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف کے استقبال کی تیاریوں کے لیے فیصل آباد سے ایک عظیم الشان قافلہ روانہ ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ 400 کے قریب علماء شرکت کریں گے۔ عوام جانتی ہے کہ نواز شریف کے پاس پاکستان کے مسائل کا حل ہے۔ 21 اکتوبر کو مینار پاکستان پہ لاکھوں لوگ اپنے قائد کا استقبال کریں گے۔